تو مفتاح صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگ پچھلے دور میں معیشت کو صحیح حالت میں چھوڑ کے گئے تھے تو پھر اسد عمر اور عمران خان صاحب IMF جانے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ شکریہ سلیم صافی صاحب. وہ اس میں کچھ تھوڑے بہت نمبرز میں میری سوچ کچھ مختلف تھی اور آپ کے نمبرز کچھ مختلف تھے. نہیں آپ کلیئرفائی کریں. میں نے تو فرق نہیں کوئی اتنا. مثال کے طور پہ ابھی فی الفور جو مجھے یاد ہے کہ ہم 115 روپے 60 پیسے پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے اور جب آئے تھے تو 179 روپے کا تھا. ٹھیک. تو خیر چھوٹی سی بات ہے. اب آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ ہم جب چھوڑ کے گئے تھے اور اتنا اچھا تھا تو IMF کے پاس کیوں جانا پڑا. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں معیشت کو آپ کئی زاویے سے دیکھتے ہیں. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% کی شرح نمو تھی، یعنی کہ معیشت کا جو حجم تھا وہ 6% سے بڑھ رہا تھا سالانہ. مہنگائی بھی صرف 4% تھی. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 11,400 میگا واٹ بجلی لگا کے چلا کے گئے تھے اور اس کے بعد جو لگے ہوئے ہمارے پروجیکٹس تھے وہ اور بھی بجلی لگی ہے. ہم نے بکی بلو کی حویلی تو لگایا لیکن اس کے علاوہ ہم نے سائیوال پہ لگایا، پورٹ قاسم میں لگایا، کراچی میں لگایا کوئلے کے پلانٹ. ہم نے 2 ٹرمینل کراچی میں لگایا LNG کے، جو واحد ٹرمینل لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ٹرمینل PTI آپ کو پتہ ہے یہ وعدہ کرتی رہی کہ 2 ہفتے میں شروع ہوگا لیکن کبھی نہیں ہوا. ہم نے گیس کی پائپ لائن بنائی جو کہ کراچی کی بندرگاہ سے پنجاب تک KP تک گیس لے جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں ہم نے کی اور اس سب چیزیں کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 10,000 ارب روپیہ قرضہ لیا تھا. 10,400 ارب روپیہ، ٹھیک ہے، جس پہ خان صاحب نے بڑی لان تان کی کہ آپ نے 10,400 ارب روپیہ قرضہ لے لیا. ہم 14,000 پہ آئے تھے اور 10,600 ارب روپے معاف کیجیے گا 24,952.9 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. 25,000 کہہ لیجیے. ٹھیک. آج قرضہ جو ہے وہ مارچ میں جب خان صاحب تھے تو 20,000 ارب سے بڑھ چکا تھا. 25 کو بڑھ کے آپ ہو گیا تھا تقریباً 45. یعنی کہ خان صاحب نے 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے پونے 4 سالوں میں، جبکہ پچھلے 71 سالوں میں جو قرضہ لیا گیا تھا وہ 25,000 ارب تھا. تو لیاقت علی خان سے لے کر محمد خان جنید، جو نواز شریف، بے نظیر بھٹو، ایوب خان، جنرل ضیاء، مشرف، ان شاہد خاقان عباسی اور آخر میں ناصر الملک، ان تمام وزرائے اعظم کے اگر قرض ڈھونڈ لیں جب جوڑ لیں تو وہ 25,000 ارب ہوتے ہیں. اور صرف اکیلے عمران خان کا قرض 20,000 ارب ہے. 80% وہ قرضہ لے لیا انہوں نے جو 80% لیا، جو تمام وزرائے اعظم نے لیا. اس قرض کے بوجھ کے نیچے آج ہم دبے ہوئے ہیں. اگلے سال ہم 3500 ارب، اس سال رواں مالی سال میں تقریباً 3400-3500 ارب روپیہ ہم نے سود کی مد میں ادا کیا ہے، جبکہ جب میں چھوڑ کے گئے تھے ہم 1917-18 کے سال میں تو اس سال 1,500 ارب تھا. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ فرق آ گیا عمران خان کی. اس میں ایک اور اضافہ کروں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو پچھلے 9 سال سے ان کے پاس ہے، تو جب 2013 میں ان کی حکومت بن رہی تھی تو 97 بلین کا مقروض تھا خیبر پختونخوا کا صوبہ. اور اب کل آئین اخبار کی وہ سرخی ہے تو 889 ارب وہ خیبر پختونخوا کا صوبہ مقروض ہے. میں تو وہاں پہ تو میں گیا نہیں ہوں کافی عرصے سے، کیونکہ مجھے سوئمنگ اتنی اچھی آتی نہیں ہے اور وہاں دودھ شاید کی ندیاں بہہ رہی ہیں تو وہاں مجھے نہیں پتہ ہے. لیکن میں بقایا پاکستان پہ آتا ہوں. میں تو یہ فیڈریشن کی بات کرتا ہوں، میں صوبے کی کسی بھی صوبے کی بات نہیں کر رہا. تو یہ خان صاحب نے دھکیل دیا. اب خان صاحب 2 باتیں ایک دم تضاد والی کر رہے ہیں. ایک خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت بڑی اچھی چھوڑی. شوکت ترین صاحب بھی آیا دن کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت بڑی اچھی چھوڑی، ایسا کوئی ہم معاہدہ نہیں کر کے گئے IMF سے جس کے تحت آپ کو گیس کی مہنگی کرنی پڑے گی، پیٹرول مہنگا پڑنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسری طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے نہیں لے کے آئے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے نہیں لے کر آئے تو ملک خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا خاکم بدن. تو یار یا تو آپ ملک اچھا چل کے گئے تھے تو پھر ملک دیوالیہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. بھائی 6 ہفتے میں ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ ملک نہیں چھوڑ کے گئے تھے اور آپ اگر اس نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ پونے 4 سال کیا کر رہے تھے. ٹھیک. اگر آپ نے IMF سے معاہدہ کیا جس میں آپ نے کہا کہ 1 پیسے کی تیل پہ سبسڈی نہیں دوں گا پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ، اس کے بعد آپ نے معاہدہ کیا کہ 30 روپے اس کے اوپر پہلے لیوی لگاؤں گا اور ان تمام چیزوں کے اوپر پھر میں سیل ٹیکس لگاؤں گا 17% کا، تو آپ کے حساب سے کیا 300 روپے نہیں بنتی ہے پرائس ڈیزل کی؟ کیا آپ یہ معاہدہ بلیک اینڈ وائٹ میں کر کے نہیں گئے ہیں؟ کیا آپ پیٹرول نہیں؟ لیکن مفتاح صاحب اس وقت ہمارے ناظرین اس کو اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ
2019 میں جی یہ معاہدہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا، لیکن پھر وہ ان کے ساتھ مختلف آنکھ مچولی کر کے لوگوں کو بچاتے رہے اور اسی طرح نہیں کیا، تو آپ لوگوں کیا کیوں نہیں کر سکے؟ گزارش یہ ہے کہ 2019 کی بات نہیں ہے، یہ جو معاہدہ ہے یہ دسمبر میں کیا انہوں نے، دسمبر کے بعد کیا، فروری میں کیا، دسمبر ہاں یہ تو فروری کا دوسرا ہے، تو ابھی مطلب 4 مہینے پہلے معاہدہ ہاں، لیکن اسٹیٹ بینک کی اٹانومی اور باقی چیزیں اور پھر یہ لیویز ختم کرنے کا، یہ تو شروع کے ایگریمنٹ میں بھی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی انہوں نے کری، یہ جب دیگر چیزیں کری، یہ بھی IMF کے معاہدے کے تحت کری، اور یہ اور مطلب کہ اور میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں کر کے گئے جو آج ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے کیا۔ اب یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں سیاہ سفید میں دی ہوئی ہیں چیزیں، تو اس پہ آپ کیوں اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں یا اس پہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ کوئی بھی مطلب میں آپ کو پتا ہے کہ مجھے ٹویٹر نہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قیمتیں بڑھاتے تھے تیل کی اور ہم یہ رونا روتے تھے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو کہتے ہیں یہی مفتاح اسماعیل صاحب اور یہ مسلم لیگ نون کے لوگ مجھ پہ ہم پہ تنقید کرتے، تو پھر آپ ان پہ تنقید کیوں کر رہے تھے؟ کیا اگر مجبوری تھی؟ اب یہ تو چکن اینڈ ایگ کا مسئلہ ہے، اس سے تھوڑا سا اور پہلے چلے جاتے ہیں۔ میں تو سر پہلی مرتبہ وزیر خزانہ بناؤں 2017 کے دسمبر میں، اور 4-5 دنوں بعد 8 روپے قیمت بڑھانی پڑی پیٹرول کی، ٹھیک ہے۔ مجھے شاید عباسی صاحب وزیر اعظم سے، میں کراچی پہنچا تھا اسی دن، کا واپس آؤ پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ کہ کیوں پرائز بڑھائی ہے تم نے، ٹھیک۔ میں نے پڑھائی کہ بھئی انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی وغیرہ جو بھی بات تھی۔ صبح خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ آپ نے پیٹرول بم مار دیا اور پتہ نہیں کیا کر دیا، اور اس زمانے کے اندر جب 1 روپیہ پیٹرول بڑھتا تھا تو وزیر اعظم چور ہو جاتا تھا، اس زمانے میں جو روپیہ ایک ڈیویلیو ہوتا تھا تو وزیر اعظم چور ہوتا تھا۔ تو یہ بہتان کی سیاست، یہ جو جھوٹ کی سیاست ہے، یہ تو PTI لے کر آئی ہے نا۔ آپ یہ چلیں، آپ یہ کہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ ٹیکس نہ لگائیں اتنا زیادہ پیٹرول کے اوپر۔ آج تو ٹیکس نہیں ہے نا، آج تو نقصان میں بیچ رہی ہے حکومت، تو یہ تو ہمارا حق ہے کہ یہ کہیں کہ ٹیکس نہ لگاؤ اتنا، لیکن یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ کہیں کہ عمران خان چوری کر رہا تھا اس پیسوں میں سے، یا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ نواز شریف یا شاہد عباسی یا مفتاح اسماعیل یا کوئی بھی اسحاق ڈار یا کوئی بھی چوری کر رہا تھا۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ تو جھوٹ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ جھوٹ بولتے ہوئے شاہد عباسی کو، مجھ کو مثال کے طور پر LNG پہ پکڑ لیا ٹرمینل لگانے پہ۔ آج دنیا کے سستا ترین ٹرمینل ہے۔ آج اگر شاہد عباسی اور نواز شریف یہ نہیں لے کے آئے ہوتے LNG، تو آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ آپ جو گیس لے کے آ رہے ہیں وہ $30 کی ہے، جس آدمی کو آپ نے جیل بھیجا ہے وہ جو گیس لے کر آ رہا ہے وہ $10 کی ہے، آپ بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی سیاست کرتے ہیں۔